السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ پولیٹیکل پارٹیز پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے ان کی مین فیچرز کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کا رزلٹ اللہ کے فضل سے اچھا آیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ کلیئر کر چکے ہیں پارٹ 1، ان سب کو بہت مبارکباد، اور جو لوگ کسی وجہ سے کلیئر نہیں کر پائے یا جن کی کوئی کم پارٹ ہے، ان کے لیے بیسٹ آف لک۔ آپ لوگوں کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اپنا رزلٹ مجھے شیئر کریں۔ کچھ بچوں نے کیا ہے، باقی سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا رزلٹ شیئر کریں، بتائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے آرگنائزیشن آف پولیٹیکل پارٹیز آف UK۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ایسے رہا ہے۔ پہلے کویلیئرز اور راؤنڈ ہیڈز، اس کے بعد ویگ اور ٹوری، اور اس کے بعد کنزرویٹو اور لبرل، اور پھر کنزرویٹو اور لیبر۔ یعنی کہ یہ سسٹم ہمیشہ سے ہی 2 جماعتوں کی بنیاد پہ چلتا آ رہا ہے۔ نام ان کے چاہے کوئی بھی ہوں، حقیقت میں ان کے درمیان ہمیشہ سے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز موجود رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے ان کی تنظیم پڑھنی ہے آج، کہ آخر ان کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کی آرگنائزیشن کیا ہے، اور یہ کیسے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ بیسک وہاں پہ پارٹیز 2 ہیں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ لبرل پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، اگرچہ اس کو بہت زیادہ سیٹس نہیں ملتی ہیں، لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی میں سے کسی کے پاس بھی واضح اکثریت نہ ہو، تو لبرل پارٹی بھی جس کے ساتھ بھی مل جاتی ہے، وہی پارٹی حکومت بناتی ہے۔ تو ایسی صورت میں لبرل پارٹی کی اہمیت میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ سیاسی افق پہ 2 ہی پارٹی چھائی ہوئی ہیں، ون از کنزرویٹو اینڈ ادر از لیبر پارٹی۔ اب ہم ان کی تنظیم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کنزرویٹو پارٹی، بڑی پرانی پارٹی ہے۔ پہلے کویلیئرز کہلاتے ہیں، جو بعد میں ٹوری بھی کہلائے، اور ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ قدامت پسندانہ نظریات کی مالک ہے۔ برطانوی سامراج کی جو قدیم روایات ہیں اور ادارے ہیں، ان کے لیے احترام کے جذبات رکھتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ قومی یکجہتی کا حصول ممکن ہو، کلیسا یعنی چرچ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور ایک آزادانہ نظام معیشت کو برقرار رکھا جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ عمرہ کے ایوان کی بھی حمایت کرتی ہے، یہ وہاں پہ monarchy کی بھی حمایت کرتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وی کانٹ سے دیٹ کہ یہ پارٹی جدید اصلاحات کی مخالف ہے، بلکہ اس کا معاشی پروگرام جو ہے وہ جو ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس جماعت نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی نظریات، اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے، لیکن یہ ارتقائی تبدیلیوں پر یقین رکھتی ہے۔ اس کی قوت کا سرچشمہ برطانوی معاشرے کا بالائی طبقہ ہے، جو بڑے بڑے صنعت کاروں، جاگیرداروں، کلیسا کے پادریوں اور تاجر پیشہ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ طبقہ دراصل اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس جماعت کا ساتھ دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کی آرگنائزیشن کی ہم بات کریں تو کنزرویٹو پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ لیبر پارٹی سے مختلف ہے، کیونکہ جو لیبر پارٹی ہے وہ اصل میں پارٹی ایک طرح سے نہیں ہے، وہ ڈفرینٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں اور مختلف تنظیموں کے اجتماع کا نام ہے۔ لیکن کنزرویٹو پارٹی بذات خود ایک تنظیم ہے۔ اب اس کا تنظیمی ڈھانچہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیشنل یونین ہے، اس میں تقریباً 2.5 ملین افراد شامل ہوتے ہیں۔ اس کا اجلاس ہر سال بلایا جاتا ہے، یہ سب سے لوکل لیول ہے، اور اس اجلاس میں پارٹی اہم فیصلے کرتی ہے۔ فیصلوں کا انحصار پارٹی لیڈر کی صوابدید پر ہوتا ہے۔ قومی یونین جو یعنی کہ نیشنل یونین ہے، اس کے سالانہ اجلاس میں پارٹی کی تمام علاقائی تنظیموں کے نمائندے شرکت کرتے ہیں، اور یہ نمائندے پارٹی لیڈر کو اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں۔ ان فیصلوں کے بارے میں جو بھی تجاویز پیش ہوتی ہیں، قطعی فیصلے کرنے کا اختیار پارٹی لیڈر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سینٹرل کونسل یعنی مرکزی کونسل ہے، یہ بھی ایک انتظامی ادارہ ہے، مگر اس کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ فعال حیثیت میں ایکٹیو طریقے سے کام نہیں کر سکتا۔ اس کا کام انتظامی کونسل کی طرف سے ارسال کردہ تجاویز اور سفارشات پر غور و خوض کرنا ہے۔ یہی سفارشات پارٹی کے لیڈر کو بھی بھیجی جاتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ پارٹی لیڈر اسے اتفاق کرے، وہ چاہے تو ان تمام سفارشات کو سرے سے ہی رد کر سکتا ہے۔
اس کونسل کے سال میں 2 اجلاس ہوتے ہیں. نیشنل یونین کے اجلاس سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے اور مرکزی کونسل کے اجلاس سال میں 2 دفعہ ہوتے ہیں. کونسل نیشنل یونین کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے. تھرڈ ون اس میں جو ہے وہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے. اس کا ماہانہ اجلاس ہوتا ہے یعنی کہ منتھلی بیسس پر, اور اس کا کام یہ ہے کہ اپنے متحد اداروں کی طرف سے موصول ہونے والی سفارشات کا جائزہ لے, ان کی جانچ پڑتال کے بعد اپنی تجاویز جو ہے وہ پارٹی لیڈر کو بھیجے, اور اسے تمام معاملات جو پارٹی کی بہتری اور اسے ایک فعال جماعت بنانے میں معاون ہوں ان کی انویسٹیگیشن کرنا بھی اس کمیٹی کے فرائض میں شامل ہے. اور اس انتظامی کمیٹی جو بھی رپورٹس بھیجتی ہے اس کی روشنی میں قائد پارٹی کی پالیسی طے کرتا ہے اور پارٹی کو ڈفرینٹ قسم کی انسٹرکشنز دیتا ہے. دا نیکسٹ ون از سینٹرل آفس. اس کا کام یہ ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انتخابی مہم چلائے, اور اس کے لیے یہ اپنے جو مقامی کارکن ہوتا ہے اس کے ذریعے پارٹی کی مقامی شاخ سے رابطہ رکھتا ہے, پارٹی کے پروگرام کی تشہیر کے لیے اقدامات کرتا ہے, انتخابات میں جو امیدوار حصہ لے رہے ہیں ان کی فہرست جاری کرتا ہے. اس دفتر کے عملے کا جو تقرر ہے اس میں چیئرمین ہے, نائب چیئرمین ہے اور خزانچی وغیرہ شامل ہوتے ہیں. پارٹی لیڈر جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے. پارٹی کی جتنی بھی مقامی شاخیں ہیں ان کو منظم کرنا اور ان کے تمام امور کی نگرانی کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے, لیکن اس کا مین کام یہی ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انتخابی مہم چلائے اور پارٹی کو مقامی سطح پر جو ہے وہ کامیاب کروائے. دا نیکسٹ ون از پارٹی لیڈر. پارٹی لیڈر جو ہے یہ سب سے ایک اینڈ والا عہدہ ہے, اور کنزرویٹو پارٹی کا جو قائد ہے وہ بے پناہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے. اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ ہاؤس آف کامن میں پارلیمانی پارٹی کرتی ہے اس کا انتخاب. منتخب ہونے کے بعد وہ اس وقت تک پارٹی کا قائد رہتا ہے جب تک اس کو پارٹی کا اعتماد حاصل رہتا ہے. اس کی حیثیت بے پناہ مضبوط ہوتی ہے, لیکن ایسے ہو سکتا ہے کہ اسے کبھی پارٹی کی طرف سے بھی بغاوت کا سامنا کرنا پڑے, جیسے کہ 1990 میں مسز مارگریٹ تھیچر کے خلاف پارٹی نے بغاوت کی اور وہ پھر مارگریٹ تھیچر نے استعفیٰ دیا. بعض اوقات وہ اپنے جانشین بھی منتخب کر دیتا ہے, جس سے ونسٹن چرچل تھے, انہوں نے انتھونی ایڈن کو اپنی جگہ نامزد کیا. وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کے لیے کسی ادارے کی رائے کا پابند ہوئے بغیر بھی مرتب کر سکتا ہے پالیسی پارٹی کی, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی ادارے کی رائے لے یا کسی اور سے بھی مشورہ کرے. اس کے لیے وہ پارٹی کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے وہ کر سکتا ہے. اسے رہنمائی کے لیے مشورے ضرور دیے جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ ان مشوروں کا پابند ہو, بلکہ وہ تمام ڈیسیژنز ہے وہ خود لیتا ہے, خود کرتا ہے. اور پارٹی لیڈر ان حالات میں بے پناہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب پارٹی جو ہے وہ اکثریت حاصل کرتی ہے, یعنی کہ اس نے حکومت بنانی ہوتی ہے. تو ان حالات میں جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اسے وزارت عظمیٰ کا عہدہ پیش کیا جاتا ہے, تو وہ ایگزیکٹو کا سربراہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے پارٹی لیڈر کا عہدہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. اور یہ اگر اپوزیشن میں بھی ہے پارٹی تو بھی ظاہر ہے, میں نے آپ کو اپوزیشن کے اختیارات پڑھائے تھے کہ جو اپوزیشن ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کے ساتھ رابطہ رکھتا ہے, وہ اپنی ایک شیڈو کیبنٹ بناتا ہے, وہ مسلسل اس جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اپوزیشن کی نگرانی, اپوزیشن کی رائے درکار ہوتی ہے. تو اس طرح سے پارٹی لیڈر دونوں صورتوں میں ہی اس کے پاس بے پناہ کام ہوتے ہیں, اور وہ ہر طریقے سے اپنے جو بھی اپنے مسائل ہیں, جو بھی اپنے کام ہیں, ان سب کو اپنے فرائض کو ادا کرنے کی ہر بہترین کوشش جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ پارٹی کے جو بھی ممبران ہیں ان کو منظم رکھے. ظاہر ہے پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کو کسی نہ کسی وجہ سے بنایا جاتا ہے, اس کے ساری پارٹی کے ساتھ بےحد اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے اس لوگ اس کی مشوروں کو سنتے ہیں. اس کے بعد لیبر پارٹی ہے. یہ جو دوسری سیاسی جماعت ہے لیبر پارٹی, اس کا نام دیا گیا ہے 1900 میں, یہ برسر کام بنیاد رکھی گئی اس کی, اور اس نے آہستہ آہستہ لبرل پارٹی کی جگہ لے لی. 1945 میں یہ پہلی بار برسر اقتدار آئی, اور اس پارٹی کو جب عروج حاصل ہوا تو اس کے بعد لبرل پارٹی اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے. اس کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ اس پارٹی کی تاریخ ظاہر ہے کہ بڑی مختصر سی ہے, تاہم اس کے مقاصد میں اور اس کے پروگرام میں ہمیشہ آلٹریشن ہوتی رہتی ہے. موجودہ پروگرام کے تحت یہ پارٹی بڑی صنعتوں کو قومیانے کے حق میں ہے, مطلب نیشنلائزیشن کے حق میں ہے. ان کا خیال ہے کہ جو صنعتیں ہیں
وہ ذاتی تحویل کی بجائے حکومت کی تحویل میں ہونے چاہیے، یعنی کہ اشتراکی نظریات کی حامل ہے۔ بے روزگاری کا خاتمہ، صحت عامہ کا تحفظ اور سماجی تحفظ بھی اس کے پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ پارٹی جو ہے وہ کافی زیادہ جدت پسندانہ سوچ کی حامل ہے اور اپنے پروگرام میں بڑی حد تک اشتراکیت سے متاثر ہے۔ اشتراکیت کیا ہے؟ اشتراکیت یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں ہو، وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو، اور گورنمنٹ ہر بندے سے اس کی صلاحیتوں کے مطابق کام تو لے، لیکن ان کو معاوضہ ان کی ضرورت کے مطابق دیا جائے، اور اس طرح سے ایک بڑی ماڈریٹ قسم کا طبقہ وجود میں ہے جس میں کوئی امیر اور کوئی غریب موجود نہ ہو۔ لیکن یہ بھی کہتی ہے، یہ ایک طرح سے مارکسزم ہے، اور مارکسزم کے برعکس یہ بھی کہتی ہے کہ تمام تبدیلیاں جو ہیں ان کو ارتقائی مراحل سے گزر کر آئینی حدود میں رہتے ہوئے پرامن طور پر حاصل کیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ جو پرائیویٹ پراپرٹی اس کے خلاف بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی نچلے اور متوسط طبقے میں زیادہ مقبول ہے۔ اب اس کی آرگنائزیشن کیا ہے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ جو لیبر پارٹی ہے وہ مختلف انجمنوں اور تنظیموں کے اشتراک کی مرہون منت ہے۔ تنظیموں کے اشتراک کی مرہون منت سے کیا مراد ہے کہ اس میں مختلف قسم کی ایسوسیشنز وغیرہ شامل ہیں، لیکن اس کا جو ڈھانچہ ہے برطانوی سیاسی جماعتوں کے لیے کافی قابل رشک ثابت ہوا ہے۔ اب کچھ ہم اس کی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ اس میں مختلف قسم کی تنظیمیں ہیں، تو ان میں کچھ تنظیموں کی درجہ بندی ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ سوشلسٹ سوسائٹی ہے جس میں پڑھا لکھا دانشور طبقہ شامل ہے، ٹریڈ یونین تنظیمیں ہیں، امداد باہمی کی تنظیمیں ہیں، اور مقامی مزدور جماعتیں ہیں۔ اس کی تنظیم کیا ہے؟ سب سے پہلے اینول پارٹی کانفرنس ہے کہ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچہ میں جو پہلا درجہ ہے وہ سالانہ پارٹی کانفرنس کا ہے۔ اس میں مختلف اداروں، تنظیموں اور انجمنوں کو ان کی عددی قوت کے لحاظ سے نمائندگی دی جاتی ہے۔ اس کانفرنس کا انعقاد 5 دن کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں پارٹی کی پالیسی کے متعلق اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم سے پارٹی قیادت پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قومی انتظامی کمیٹی ہے، نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ یہ انتظامی ادارہ 27 ارکان پر مشتمل ہے۔ اس میں ارکان مختلف مزدور تنظیموں، 7 اراکین مقامی پارٹی تنظیمیں، کچھ سوشلسٹ اور کوآپریٹو ادارے، اور 5 نمائندے خواتین کی طرف سے شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی لیڈر بھی اس کا ایک رکن ہوتا ہے۔ جتنے بھی ارکان اس میں شامل ہیں وہ پارٹی کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر اپنی تنظیموں کی طرف سے جو بھی منتخب کیے لیڈر ہوتے ہیں جنہوں نے نیشنل ایگزیکٹو کمیٹی میں شامل ہونا ہوتا ہے اس کا اعلان کرتے ہیں، اور کانفرنس کے تمام انتظامی امور کی نگرانی یہی انتظامی کمیٹی کرتی ہے۔ کانفرنس کے پروگرام کے لیے پارٹی کی شاخوں سے 3 ماہ قبل تجاویز لی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ یہ کچھ اور کام بھی کرتی ہے جن میں پارٹی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرتی ہے، پارٹی دستور اور تمام قواعد و ضوابط کو مرتب کرتی ہے۔ اس کا اجلاس ہر ماہ 2 یا 3 یوم کے لیے منعقد ہوتا ہے جس میں پارٹی سے متعلق اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد نیشنل کونسل آف لیبر ہے۔ قومی کونسل مختلف حلقوں میں رابطہ برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کونسل کے ارکان کی تعداد 21 ہے۔ اب ان کی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دیتی ہوں کہ اس میں مزدور انجمنوں کے اراکین 7 ہیں، کوآپریٹو اداروں کے اراکین 7 ہیں، قومی انتظامی کمیٹی کے اراکین 3 ہیں، اور پارلیمانی لیبر پارٹی کے اراکین 4 ہیں۔ اس کونسل کا اہم کام قومی انتظامی کمیٹی کو مختلف امور پر مشورے دینا ہوتا ہے، اور اس کا اجلاس 1 ماہ میں 1 بار ضرور ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے سینٹرل آفس کہ پارٹی کا ایک اور تنظیمی ادارہ مرکزی دفتر ہے۔ اسے ٹرانسپورٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ اس ادارے کا کام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انتظامات کا جائزہ لینا، پارٹی پروگرام کی تشہیر کرنا، اور پارٹی کی مقامی شاخوں سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ آخری جو ہے وہ اس کی پارلیمانی لیڈر ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کنزرویٹو پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کی بات کر رہے تھے، ایسے یہاں پہ بھی پارلیمنٹری لیڈر ہے اور پارلیمنٹری پارٹی ہے کہ یہ ان تمام لیبر ارکان پر مشتمل ہوتا ہے جو پارلیمنٹ کے رکن ہوتے ہیں۔ یہ رکن منتخب ہونے کے بعد اپنا قائد منتخب کرتے ہیں، وہی اصل میں پارٹی لیڈر ہوتا ہے، پارٹی کا قائد ہوتا ہے۔ اگر وہ انتخابات جیتتی ہے تو اس صورت میں وہ وزیر اعظم بنتا ہے، دوسری صورت میں وہ قائد حزب اختلاف بنتا ہے۔
یہی پارلیمانی پارٹی ہفتہ وار اپنا اجلاس منعقد کرتی ہے، جس میں وہ پارٹی کی پالیسی کو زیر بحث لاتے ہیں، اور چونکہ یہ سارے پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں اس لیے پارلیمانی پارٹی کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ایگزسٹنس ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ اپوزیشن میں ہو، اسے ہر طرح سے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری پارٹی بھی وہاں پہ موجود رکھتی ہے جسے ہم لبرل پارٹی کہتے ہیں۔ اگرچہ وہاں پہ 2 پارٹی سسٹم ہے لیکن اس کے باوجود لبرل پارٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ برطانیہ کی 2 بڑی پارٹیوں میں سے ایک تھی، لیکن لیبر پارٹی کے قیام اور عروج سے اس پارٹی کی مقبولیت میں کمی واقع آنا شروع ہو گئی ہے، جس سے 1935 کے بعد یہ پارٹی پس منظر میں چلی گئی ہے۔ یہ پارٹی اب بھی موجود ہے لیکن صرف چند نشستیں حاصل کر پاتی ہے، اس لیے یہ اپنی حیثیت کھو چکی ہے۔ اس کے بیسک آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ اس پارٹی کے نظریات کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کے بین ہیں، یعنی کہ نہ یہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہے نہ یہ بہت زیادہ سوشلسٹ ہے۔ اس کا پروگرام کنزرویٹو پارٹی کے پروگرام کے بہرحال زیادہ قریب ہے۔ اس کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں کہ یہ بے روزگاری کا خاتمہ چاہتی ہے، فرد کی آزادی کی حامی ہے، غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے برطانیہ کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتی ہے، یہ انفرادی شخصیت کی تکمیل اور تعمیر کی قائل ہے، یعنی انڈیویجولزم کو پروموٹ کرتی ہے، اور اس سلسلے میں آزادانہ مقابلہ اور تجارت پر یقین رکھتی ہے۔ یہ اٹس ٹوٹلی اگینسٹ ٹو سوشلزم، لیکن یہ چاہتی ہے کہ کچھ معاشی اصلاحات کی جائیں۔ اس کے علاوہ پیداوار میں اضافے کے لیے بعض صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کی بھی حامی ہے۔ چنانچہ اس کا پروگرام آزاد معیشت اور سوشلسٹ معیشت دونوں کی خصوصیات سے عبارت ہے، یعنی کہ یہ لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی دونوں کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک اگر ملایا جائے، دونوں کا مرکب سا بنایا جائے تو وہ لبرل پارٹی بنتی ہے، یعنی کہ دونوں کے بیچ کی نظریات رکھتی ہے، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اس کی تنظیم کیا ہے؟ اس کی تنظیم بہت مختصر سی ہے کہ تنظیم کے اعتبار سے یہ کنزرویٹو پارٹی سے ملتی ہے۔ درمیانے طبقے میں اس پارٹی کو مقبولیت حاصل ہے، جس طرح سے لیبر پارٹی جو ہے وہ سرمایہ داروں کی فیوریٹ جماعت ہے، یا مزدور طبقوں کی ٹریڈ یونینز کی فیوریٹ جماعت لیبر پارٹی ہے، تو جو درمیانہ طبقہ ہے وہ اس پارٹی کو مقبول ہے، وہ اس پارٹی کو پسند کرتا ہے۔ تاہم اس پارٹی میں بڑے بڑے سرمایہ دار بھی چندے اور عطیات دیتے رہتے ہیں، اور تاجروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ صرف درمیانے طبقے میں مقبول ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تاجروں میں بھی اور بڑے بڑے سرمایہ داروں میں بھی کافی مقبول ہے۔ یہ تو لبرل پارٹی تھی، اس کی تنظیم بھی بس اتنی سی ہی ہے۔ پیپر میں کوشچن آپ کو اگر آتا ہے تو وہ ایسے آئے گا کہ برطانوی سیاسی جماعتوں کی تنظیم بیان کریں، تو اس میں آپ نے ان تینوں کو، جو بھی تینوں آپ کی یہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی تنظیم لکھنی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس کا کمپیریزن آ جائے سیاسی جماعتوں کا، برطانوی سیاسی جماعتوں کا امریکہ کی سیاسی جماعتوں سے، تو پھر آپ نے ان کی خصوصیات کا کمپیریزن کرنا ہے، تنظیم کا کمپیریزن آپ نے نہیں کرنا ہے۔ تنظیم جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے، ویری ریئر کہ تنظیم پوچھی جائے، ہمیشہ خصوصیات ہی پوچھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی چیز چھوڑنی تو ہے نہیں، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، ہمیں سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے، تو اس لیے میں نے یہ آپ کو پڑھا دیا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو 4th ایئر آپ پوچھیے گا ایک دفعہ۔ پھر آپ سب کو مبارکباد کہ آپ لوگوں نے فائنلی آپ کا رزلٹ آ گیا ہے، اللہ کے حکم سے اچھا آیا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اور آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گی۔ جو یوٹیوب پہ لیکچر ڈالتے ہیں اس میں آپ کے ویوز پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ اس کو سین نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سین کریں، ورنہ آپ کی اٹینڈنس کا ایشو ہوگا 4th ایئر، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں۔ اور کائنڈلی اپنی اسائنمنٹ جو آپ کو دی گئی ہے 2nd چیپٹر، 3rd چیپٹر اور 4th چیپٹر، 3 چیپٹرز کی اسائنمنٹ جو آپ کو دی گئی ہے وہ آپ جمع کروائیں جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔